تو آپ اس میں یہ کہ کلام جو ہے نا پرچی ہم نکالیں گے اور ان ثنا خانوں کو آستائی تو اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کا مقطع پڑھنا ہے جو شاعر نے لکھا، اس کا تعارف جس طرح بہت معروف شاعر تھے ہمارے پروفیسر اقبال عظیم صاحب جو ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، بہت خوبصورت انہوں نے کلام لکھے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، سبحان اللہ۔ اب میں نے پرچی نکالی، یہ کلام ہے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، میں چاہوں گا کہ سنم آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے تو اس شاعر کا مجھے نام بتائیں۔ السلام علیکم۔ یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، یہ جناب ادیب رضوی صاحب ادیب رائے پوری کا کلام ہے، ان کا جو اصلی نام ہے سید حسین علی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کا نام ہے، رائے پور کی ان کی پیدائش ہے۔ کیا بات ہے، آپ ان کا کلام پیش کریں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ سنم نے ادیب رائے پوری صاحب کا کلام لکھا۔ اس کا مقطع، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی۔ مختصر تعارف ادیب رائے پوری صاحب کا یہ ہے کہ آپ قلمی نام تھا اور پورا نام سید حسین علی تھا۔ آپ 1928 کو بھارت کے ایک گاؤں رائے پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حکیم سید یعقوب علی تھا۔ ادیب رائے پوری پاکستان کے معروف نعت خواں اور ایک اچھے شاعر تھے۔ آپ کی وفات 16 اکتوبر 2004 کراچی میں ہوئی، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک سید ادیب رائے پوری صاحب کے اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم ایک اور پرچی نکالیں گے اور حاجرہ تیمور سے میں کہوں گا کہ یہ آپ نے کلام پیش کرنا ہوگا کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں مجھے گھر جانے دے۔ نہیں آتا آپ کو؟ اچھا میں آپ کے لیے ایک اور پرچی نکالتا ہوں۔ اچھا یہ ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، یہ بھی آپ کو نہیں آتا۔ اب میں آپ کے لیے لاسٹ ایک اور پرچی نکالوں گا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، جناب خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا یہ کلام، اللہ پاک آپ کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ نہیں آتا آپ کو؟ اچھا اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کلام سنا دیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ میں ایک اور پرچی نکالوں گا جو کہ یہ ہوگی ختیجہ اشتیاق کے لیے۔
اور ابھی جو 50,000 کی جو پرچی میں جو شامل ہیں وہ سونم ہیں، بلکہ اقصیٰ کے لیے بھی ایک پرچی نکالوں گا۔ ہاں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ سب سے پہلے تو اس کی شاعر کا نام بتائیں اگر آپ کو آتا ہے تو۔ نہیں، یہ ریاض الدین سہروردی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، اور سید فصیح الدین سہروردی نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا۔ نہیں آتا آپ کو، میں آپ کے لیے ایک اور پرچی نکالتا ہوں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ بھی آپ کو نہیں آتا۔ آپ مجھے اس کا شاعر کا نام بتا سکتی ہیں؟ قمر انجم صاحب۔ قمر انجم صاحب نے یہ کلام پیش کیا، اور ہمارے نعت خوانوں کے لیے بہت ساری انہوں نے پلیٹ فارم دیے ہیں۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے نعت خواں ہیں ان کو بہت پلیٹ فارم دیے انہوں نے۔ اب میں پرچے نکال رہا ہوں اقصیٰ عبدالحق کے لیے، ٹھیک ہے نا اقصیٰ؟ اور ہو سکتا ہے آپ کا نام آ جائے قرآن اندازی میں۔ یہ تو قرآن ہے نا، سرکار کے ثنا خاں کا قرآن ہے، اور 50,000 روپے کیش، آپ اس سے شاپنگ کیجئے گا۔ اچھا، بہت معروف کلام ہے، اور مجھے یقین آپ کو آتا ہوگا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سبیہ بھائی کا کلام ہے بالکل، اور ظاہر ہے مائک دیجیے گا۔ ان کی تو پوری نعتیں جو بھی انہوں نے لکھی ہے وہ دل کو چھو جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن میں نے نکالا ہے، ایسا نہیں کہ میں نے جان کے نکالا ہو۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار، بڑھ کے کعبہ کو، بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے۔ کیا بات ہے! آپ نے سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا خوبصورت لکھا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول کلام آپ نے پیش کیا کہ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں صبیح مدحت خیر الانام ہو جائے۔ سید صبیح الدین رحمانی صاحب 1965 27 جون کو پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اب پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف نعت خواں اور نعت گو شاعر ہیں، اور نعتیہ ادب کے محقق اور نعت کی تحقیق کے لیے قائم کیے گئے ادارے نعت ریسرچ سینٹر کے بانی اور اسکالر ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات، اور ملاقات کے وقت جب ہم دوبارہ وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم اقصیٰ عبدالحق اور سونم کی جو ہے ہم قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام آئے گا اس کو ہم ہمارے فائنل راؤنڈ میں لے کے جائیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور رات کے اس پہر میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہم ظاہر سرکار کا میلاد منا رہے ہیں تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا جشن ہم منائیں جوش و خروش کے ساتھ،
ہماری ایمانی قوت کے ساتھ. اور وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے شاعر جو ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعتیں لکھی ہیں اور بہت مقبول ہوئیں. اور سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا کلام اقصی عبدالحق نے پڑھا اور سونم نے بھی سید ادیب رائے پوری صاحب کا کلام پیش کیا. تو میں چاہوں گا کہ جناب اشرف میمن صاحب ایک پرچی اٹھائیں ہماری لاسٹ قرآن اندازی کے لیے، تاکہ جس کا نام 10 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں آئے گا اسے ہم دیں گے ہمارے اسپانسر کی طرف سے 50,000 روپے کیش. جی یہ ہیں سونم ثاقب. اللہ اکبر. جی سونم آپ چلی گئیں فائنل میں. ہم انشاءاللہ 10 ربیع الاول کو قرآن اندازی کریں گے اور اگر آپ کو آپ کے نصیب میں ہوئے 50,000 روپے تو وہ آپ کو ملیں گے.